واپس اگر میں اسی سوال کی طرف آؤں جو انتخابی نشان سے متعلق ہے، اس میں انہوں نے کہا تو ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم دیکھیں گے اور کل اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا لیگل ایسپیکٹ میں آپ کی اپنے وکلا سے بھی بات ہوئی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بائی پاس کر سکے الیکشن کمیشن اور کوئی اور فیصلہ دے دے، یا اس فیصلے کو ان اینی کیس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ہے تو وہ با اختیار ادارہ؟ تو کیا ڈیسیجن کو میٹر کرنا، مطلب ڈیسیجن میٹر کرے گا ان کی نظر میں؟ دیکھیے جی، بااختیار ادارہ اپنی طرف ہے، پر جو آئین اور قانون کے یا ساری دنیا یہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے یہ سمجھ جائیں کہ جی آئین اور قانون کے اندر آپریٹ کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یا آئین اور قانون جس کی ہم لوگ مثالیں دیکھ رہے ہیں، جس کی مثالیں آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ لوگ انفورس ڈسپیئر ہو رہے ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، ایک دن ٹویٹر پہ آ جاتا ہے کوئی مطلب نیوز انٹرویو کر کے کہتا ہے کہ جی میں تحریک انصاف کا بھی رکن نہیں ہوں، یا یہی آپ نے کرنا ہے تو پھر تو دوسری بات ہے۔ پر آئین اور قانون کی پاسداری یا کرنی ہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یا تو کہیں جی ہم لوگ نہیں، یہ فیصلہ کورٹ کا ہم لوگ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، تو پھر تو آئین اور قانون کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر تو ختم کر دیں آئین، پھر تو ختم کر دیں، پھر تو ایک لسٹ کر دیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کہہ دے کہ جی کہ نیشنل اسمبلی کے اتنے اراکین یہاں پہ اتنے بیوروکریٹس گریڈ 21 یا 22 کی آج سے یہاں پہ پوسٹنگ ہوگی اور یہ ایم این اے کا کام کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ صوبائی اسمبلی میں کہیں کہ جی آپ کے گریڈ 20 کے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہوں گے، ختم کرنے آپ کا تقریباً 42-45 ارب روپے کا خرچہ آپ یہ کر رہے ہیں، پھر آپ یہ ڈرامہ کیوں رچا رہے ہیں؟ آپ پھر لیول پلینگ فیلڈ دیں اور عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت کی جو مہنگائی ہے، مین ایشو آپ کی اکانومی ہے، آپ کی معیشت ہے۔ بجلی کا ریٹ 85 روپے پہ پہنچ گیا پر یونٹ، ہمارے وقت پہ 17 روپے پہ تھا، اور آگے مزید جا رہا ہے۔ بجلی، گیس، اشیاء خوردونوش کی چیزیں، سب کچھ یہ پی ڈی ایم کی حکومت، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، انہوں نے تباہی لائی ہے۔ لوگ ان کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ فیلڈ نہیں پکڑ رہے ہیں۔ مجھے بتا دیں کون سی پارٹی نے زیادہ جلسے کی ہیں، کیا کیا ان کو؟ یہ فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ، آ کے سے ان کو پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مطلب منہ پہ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جیرن کی ہوئی ہے، اور اسی لیے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ جو ہے سینٹ میں ریزولوشنز پیش کر رہے ہیں جس کی ہم نے سختی سے مزاحمت کی ہے، اور اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں 8 فروری کو ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے، اور اس پہ میں یہیں پہ آج کا ٹائم اور دن آپ یاد رکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف 3/4 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ سویپ کرے گی۔ سر بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن چلیں ہر پارٹی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، اگر تو منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے، جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہم نے ایسے الیکشن نہیں دیکھے جو ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہوں، لیکن چلیں امید ضرور کی جا سکتی ہے۔ واپس اگر میں اسی سوال کی طرف آؤں جو انتخابی نشان سے متعلق ہے، اس میں انہوں نے کہا تو ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم دیکھیں گے اور کل اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا لیگل ایسپیکٹ میں آپ کی اپنے وکلا سے بھی بات ہوئی ہوگی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو بائی پاس کر سکے الیکشن کمیشن اور کوئی اور فیصلہ دے دے، یا اس فیصلے کو ان اینی کیس ایکسیپٹ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ہے تو وہ با اختیار ادارہ؟ تو کیا ڈیسیجن کو میٹر کرنا، مطلب ڈیسیجن میٹر کرے گا ان کی نظر میں؟ دیکھیے جی، بااختیار ادارہ اپنی طرف ہے، پر جو آئین اور قانون کے یا ساری دنیا یہ پاکستان میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے یہ سمجھ جائیں کہ جی آئین اور قانون کے اندر آپریٹ کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یا آئین اور قانون جس کی ہم لوگ مثالیں دیکھ رہے ہیں، جس کی مثالیں آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ لوگ انفورس ڈسپیئر ہو رہے ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، ایک دن ٹویٹر پہ آ جاتا ہے کوئی مطلب نیوز انٹرویو کر کے کہتا ہے کہ جی میں تحریک انصاف کا بھی رکن نہیں ہوں، یا یہی آپ نے کرنا ہے تو پھر تو دوسری بات ہے۔ پر آئین اور قانون کی پاسداری یا کرنی ہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ یا تو کہیں جی ہم لوگ نہیں، یہ فیصلہ کورٹ کا ہم لوگ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، تو پھر تو آئین اور قانون کی تو بات ہی نہیں ہے، پھر تو ختم کر دیں آئین، پھر تو ختم کر دیں، پھر تو ایک لسٹ کر دیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کہہ دے کہ جی کہ نیشنل اسمبلی کے اتنے اراکین یہاں پہ اتنے بیوروکریٹس گریڈ 21 یا 22 کی آج سے یہاں پہ پوسٹنگ ہوگی اور یہ ایم این اے کا کام کریں گے، بات ختم ہو گئی۔ صوبائی اسمبلی میں کہیں کہ جی آپ کے گریڈ 20 کے بیوروکریٹ جو ہیں وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہوں گے، ختم کرنے آپ کا تقریباً 42-45 ارب روپے کا خرچہ آپ یہ کر رہے ہیں، پھر آپ یہ ڈرامہ کیوں رچا رہے ہیں؟ آپ پھر لیول پلینگ فیلڈ دیں اور عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت کی جو مہنگائی ہے، مین ایشو آپ کی اکانومی ہے۔
آپ کی معیشت ہے، بجلی کا ریٹ 85 روپے پہ پہنچ گیا پر یونٹ، ہمارے وقت پہ 17 روپے پہ تھا اور آگے مزید جا رہا ہے. بجلی، گیس، اشیاء خوردونوش کی چیزیں سب کچھ یہ پی ڈی ایم کی حکومت، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، انہوں نے تباہی لائی ہے. لوگ ان کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ فیلڈ نہیں پکڑ رہے ہیں. مجھے بتا دیں کون سی پارٹی نے زیادہ جلسے کی ہیں، کیا کیا ان کو؟ یہ فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ، آ کے سے ان کو پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مطلب منہ پہ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جیرن کی ہوئی ہے اور اسی لیے بھاگتے پھر رہے ہیں. اسی لیے یہ لوگ جو ہے سینٹ میں ریزولوشنز پیش کر رہے ہیں جس کی ہم نے سختی سے مزاحمت کی ہے اور اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں 8 فروری کو ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے اور اس پہ میں یہیں پہ آج کا ٹائم اور دن آپ یاد رکھ لیں. پاکستان تحریک انصاف 3/4 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ سویپ کرے گی. سر بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن چلے ہر پارٹی کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اگر بالکل تو منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے، جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ہم نے ایسے الیکشن نہیں دیکھے جو ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہوں، لیکن چلیے امید ضرور کی جا سکتی ہے.